بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوران غسل اگر ان دو غلطیوں کو کر لیا جائے یا یہ دو غلطیاں ہو جائیں کسی مرد سے یا عورت سے تو نمبر ایک غسل بھی نہیں ہوتا، نمبر دو جو کپڑے پہننے ہیں اس غسل کے بعد وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے سے پہلے میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی فرد غسل خانے میں جائے تو سب سے پہلے وہاں پر جا کر اپنے جسم کے اس حصے کو اچھی طرح سے دھو لے، واش کر لے، صاف کر لے جس حصے پر نجاست لگی ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرے اور اس کے بعد 3 دفعہ منہ میں پانی ڈال کر گرگرا کرے اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھائے ناک کی نرم ہڈی تک، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر اس طرح سے پانی بہائے کہ پورے جسم میں سے کوئی ایک بال برابر بھی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو اس بندے کا غسل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ان غلطیوں کی طرف جن غلطیوں کو بندہ کم علمی کی وجہ سے کر بیٹھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 2 صورتوں میں ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ غسل کر رہے ہیں وہ جگہ ایسی ہے کہ اس میں بیت الخلا بھی موجود ہے اور آپ غسل جنابت کر رہے ہیں، اور جب آپ نے شاور کے ذریعے سے یا ٹب میں پانی ڈالا ہوا ہے، کسی برتن کے ذریعے سے اپنے ناپاک جسم پر پانی ڈال رہے ہیں، اور ناپاک جسم پر پانی ڈالنے کے ساتھ جو چھینٹیں بیت الخلا میں موجود اس برتن پر، جس برتن کے ذریعے سے استنجا کیا جاتا ہے، اس برتن پر پڑ رہی ہیں یا پڑتی ہیں، تو وہ برتن جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ناپاک برتن میں آپ پانی ڈال کر جب استنجا کریں گی یا کریں گے تو آپ کا استنجا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ جب یہ صورتحال ہو تو اس برتن کو اٹھا کر آپ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں، وگرنہ آپ بیٹھ کر اچھی طرح ایک کونے میں اپنی اس نجاست کو زائل کریں اور پھر اس کے بعد اپنے غسل کو کریں، اور اس کے بعد بھی اگر چھینٹیں پڑ رہی ہیں تب بھی یہ معاملہ مشکوک ہے، بہتر یہی ہے کہ اس برتن کو اٹھا کر کسی سیف جگہ پر رکھ لیا جائے۔ نمبر 2، غسل خانے میں آپ غسل کرنے کے لیے گئے اور وہ غسل خانہ انتہائی چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ جو کپڑے آپ نے پہننے ہیں وہ آپ نے لٹکائے ہوئے ہیں، تو غسل جنابت کرتے ہوئے آپ کے جسم پر جو پانی لگ رہا ہے، شاور کے ذریعے سے غسل کرتے ہوئے یا ٹب سے پانی نکال کر آپ غسل کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کے ناپاک جسم پر پانی پڑنے کے بعد جو چھینٹیں ان کپڑوں پر پڑیں گی اس کے ساتھ آپ کے وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ اپنے جسم سے اس نجاست کو زائل کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ غسل کریں۔ اس صورت میں بھی احتیاط یہی ہے کہ آپ وہاں پر کپڑوں کو نہ لٹکائیں، یا اگر لٹکانا ہے تو اس طرح سے لٹکائیں کہ آپ کے ان کپڑوں پر جو ہے وہ آپ کے ناپاک جسم پر پانی پڑنے کے ساتھ جو چھینٹیں ہوتی ہیں وہ آپ کے کپڑوں پر نہ پڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔